الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری اس روحانی تربیتی نشست کا عنوان ہے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام رمضان المبارک کیسے گزارتے تھے۔ یہ ایک بالکل نیا عنوان ہے اور اس کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز سے رمضان المبارک کا مہینہ گزارتے تھے، تاکہ ہم بھی کوشش کریں کہ جو کام، جو اعمال و افعال حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں کرتے تھے، ہم بھی کوشش کریں کہ ان کی اتباع میں، ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے وہی کام ہم کریں۔ سب سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ چاند نظر آتا ہے، کوئی بھی مہینہ ہونا تو اس کا چاند نظر آتا ہے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر ایک دعا فرماتے تھے، یہ چاند خیر و برکت والا ہے، یہ چاند خیر و برکت والا ہے۔ یعنی یہ جملہ آپ 2 مرتبہ دہراتے تھے۔ جب بھی رمضان المبارک کا مہینہ آتا اور چاند دیکھتے، سرکار یہی دعا فرماتے تھے۔ پھر ہر رمضان کے شروع میں ایک اور دعا فرماتے، اے الہ العالمین مجھے رمضان کے لیے صحت و سلامتی عطا فرما اور میرے لیے رمضان کو سلامتی والا بنا دے اور مجھے اپنی نافرمانی سے محفوظ فرما۔ اب آپ دیکھیں 3 چیزیں اس میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی اس دعا میں۔ اے اللہ مجھے رمضان کے لیے صحت و سلامتی عطا فرما دے۔ ہوتا ہے نا، بہت سے لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، اب ظاہر ہے بیمار ہوں گے تو روزے نہیں رکھیں گے، اسی طرح کوئی اور مسئلہ ہو گیا تو دعا ہی یہی فرمائی کہ اے اللہ مجھے رمضان کے لیے صحت و سلامتی عطا فرما، کہ جب آدمی صحت مند رہے گا تو روزے بھی رکھے گا، تراویح بھی پڑھے گا، اعتکاف بھی کرے گا، جتنے بھی نیک اعمال ہیں رمضان المبارک کے وہ سب کرے گا۔ تو سرکار نے ابتدا ہی میں، صحابہ کہتے ہیں ابتدا ہی میں یہ دعا آپ فرماتے تھے، اور آگے کہ میرے لیے رمضان کو سلامتی والا بنا دے، یعنی یہ 2 چیزیں سرکار نے بیان فرما دی، ایک تو مجھے صحت اور سلامتی عطا فرما اور رمضان کو میرے لیے سلامتی والا بنا دے، اور تیسری بات مجھے اپنی نافرمانی سے محفوظ فرما۔ آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ سارے ایسے نہیں لیکن پھر بھی اکثر، تو پہلے ہی حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی ہمیں سکھانے کے لیے کہ ہم بھی یہ دعا کریں اور اس ماہ مبارک میں اللہ کی نافرمانی سے بچ جائیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، سبحان اللہ، کیا تم جانتے ہو تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور کون تمہارا استقبال کر رہا ہے؟ جب سرکار نے یہ فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی، حضور ہمارے ماں باپ قربان، کیا کوئی آیت نازل ہونے والی ہے یا ہم کسی جنگ کا انتظار کر رہے ہیں؟ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ تم رمضان کا استقبال کر رہے ہو جس کی پہلی رات تمام اہل قبلہ کو معاف کر دیا جائے گا، یعنی ساتھ ہی رمضان کی فضیلت بھی سرکار نے بیان فرما دی۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ رمضان کا استقبال کرنا یہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور کون تمہارا استقبال کر رہا، اور اس کی پہلی رات وہ ہے جس میں تمام اہل قبلہ کو معاف کر دیا جائے گا۔ دوسری چیز اور دوسرا عمل جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس ماہ مبارک میں کرتے تھے وہ ہے تلاوت قرآن کی کثرت۔ عام دنوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم پڑھتے تھے، صحابہ بھی پڑھتے تھے، تلاوت ہوتی تھی، سنتے تھے، سناتے تھے،
لیکن خصوصاً اس ماہ مبارک میں تلاوت قرآن کی کثرت آپ فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کی شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے اللہ، میں نے اسے کھانے پینے اور خواہشات سے روکے رکھا۔ قرآن کہے گا، میں نے اسے رات کو سونے سے روکے رکھا، میں اس کی شفاعت کرتا ہوں، تو ہماری شفاعت قبول فرما۔ اب دیکھیں دونوں چیزیں جو ہیں کتنی اہم ہیں، روزہ اور قرآن۔ جو لوگ رمضان المبارک میں روزہ رکھتے ہیں ان کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ روزہ قیامت میں شفاعت کرے گا۔ اے الہ العالمین، میں نے اسے دن میں کھانے پینے اور خواہشات سے روکے رکھا۔ اب ظاہر ہے نہ کھائے گا نہ پیے گا، اور دیگر خواہشات نفسانی، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو اس نے روک لیا، صرف اس لیے کہ اس کا روزہ ہے اور اللہ کی رضا نہیں ہے کہ روزے میں یہ کام کیا جائے۔ تو روزہ شفاعت کرے گا۔ دوسرا قرآن، یعنی جب آپ روزے میں اور رمضان کے مہینے میں کثرت سے تلاوت کریں گے تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا اشارہ اسی طرف ہے کہ قرآن بھی شفاعت کرے گا، اور وہ کہے گا کہ میں نے اسے رات کو سونے سے روکے رکھا۔ اس میں ایک بات اور قابل غور ہے، رات کو سونے سے روکے رکھا۔ اگر ہم یہ کر سکیں کہ رات میں قرآن کریم کی تلاوت کریں، کم سو لیں اور تلاوت قرآن زیادہ کریں، تو یہ بھی ہمارے لیے بہتر ہے۔ تو یہ دو چیزیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائیں۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں ہر سال، یعنی کسی ایک سال نہیں، ہر سال حضرت جبریل علیہ السلام سے قرآن کریم کا دور کرتے تھے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ حفاظ کرام تراویح میں قرآن کریم سنانے سے پہلے دور کرتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کو سناتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل بھی یہ تھا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے قرآن کریم کا دور کرتے۔ اور روایت میں آتا ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ آخری رمضان، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں جو آخری رمضان تھا، سرکار نے 2 مرتبہ دور کیا، یعنی ہر سال 1 مرتبہ کرتے تھے اور اس سال 2 مرتبہ آپ نے دور کیا۔ اب آئیے، ابن حجر مکی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی راتوں میں دیگر راتوں کی نسبت زیادہ تلاوت کرتے تھے، یعنی ویسے تو آپ پورے سال ہی تلاوت فرماتے تھے، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں کثرت کے ساتھ آپ رات میں تلاوت کرتے تھے۔ اچھا، یہ تو ہے قرآن پڑھنا۔ اب ایک چیز ہے قرآن سننا۔ یہ وہ واحد کتاب ہے جس کو پڑھنا بھی عبادت، جس کو سننا بھی عبادت، جس کو دیکھنا بھی عبادت، جس پر عمل کرنا بدرجہ اولا عبادت۔ اب دیکھیے، یہ تو تھا نا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت فرماتے تھے رمضان کی راتوں میں کثرت کے ساتھ، دن میں، پورے مہینے۔ اب ہے قرآن سننا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور فرمایا کہ قرآن سناؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرما رہے ہیں، سرکار نے فرمایا قرآن سناؤ۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فدا کا امی و ابی، سرکار میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میں آپ کو کیسے سناؤں؟ آپ تو صاحب قرآن ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دوسرے کی زبان سے سننا پسند کرتا ہوں، میں دوسرے کی زبان سے سننا پسند کرتا ہوں۔ سرکار خود بھی پڑھتے تھے، تلاوت فرماتے تھے کثرت کے ساتھ، خصوصاً رمضان میں، لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ان سے فرمایا کہ مجھے قرآن سناؤ۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جہاں قرآن پڑھنا سنت ہے وہاں قرآن سننا بھی سنت ہے۔ یعنی اگر ہم کسی کی اچھے قاری کی تلاوت سنیں، اچھے حافظ کی جو بہت صحیح مخارج تجوید کے ساتھ بہت اچھے لحن میں
قرآن کریم پڑھتا ہو، اگر آپ رمضان المبارک کے مہینے میں اس کی تلاوت سن رہے ہیں، یہ بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اگر آپ کثرت کے ساتھ رمضان المبارک میں قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، صبح کو، دوپہر کو، شام کو، سحری میں، افطار میں، سحری سے پہلے، سحری کے بعد، فجر کے بعد، یہ سب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو یہ وہ اعمال ہیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے۔ اب آئیے پانچواں عمل، سخاوت۔ ویسے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سخی تھے، اور سرکار کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ کی بارگاہ میں نہیں ہے، یعنی کسی کو نہیں کہا گیا۔ جیسے مانگتے ہیں نا، کسی نے کہا جی مجھے دے دے، کہا نہیں۔ آپ سے کسی نے مانگا، آپ نے کہہ دیا نہیں۔ مجھ سے مانگا، میں نے کہہ دیا نہیں۔ تو علماء نے لکھا، صحابہ نے بتایا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی کہ آپ کی بارگاہ میں نہیں ہے، کسی نے بھی سوال کیا سرکار نے فوراً عطا فرما دی۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جس شے کا سوال کیا گیا آپ نے عطا فرما دی، کوئی بھی چیز ہو، کبھی یہ نہیں فرمایا کہ نہیں، فوراً عطا فرما دی۔ چنانچہ ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آیا اور اس نے آ کر سوال کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو دو پہاڑ ہیں ان کے درمیان جتنی بکریاں آ جائیں مجھے اتنی عطا کر دیجئے۔ اب آپ ذرا سا غور کریں کہ دو پہاڑوں کے درمیان کتنی بڑی جگہ ہوگی اور کتنی تعداد ان بکریوں کی ہوگی جو ان دو کے درمیان آئیں گی۔ بس کہہ دیا کہ مجھے عطا کر دیجئے۔ آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ بھئی میں کیسے عطا کروں، اتنی بکریاں کہاں سے لاؤں، کیا کروں۔ راوی کہتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار نے عطا فرما دی، یعنی اتنی بکریاں اس اعرابی کو، اس شخص کو عطا کی کہ دو پہاڑوں کے درمیان کی جگہ ان بکریوں سے پر ہو گئی، بھر گئی۔ اور جب وہ بکریاں لے کر اپنی قوم میں گیا تو اپنی قوم سے جا کر کہتا ہے، اے میری قوم، اسلام قبول کر لو، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخی ہیں کہ ان سے جو کوئی مانگے وہ اسے عطا کرتے ہیں اور فقیر کو تونگر بنا دیتے ہیں۔ اور یہ حقیقت تھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ویسے ہی سخی تھے، ضروری نہیں کہ رمضان المبارک میں، اس سے علاوہ بھی پوری زندگی، پورے سال آپ سخاوت فرماتے تھے، لیکن رمضان المبارک میں خصوصیت کے ساتھ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سخاوت فرماتے تھے۔ اب اگر ہم اس ماہ مبارک میں سخاوت کریں، اس کا مطلب کیا ہے کہ کسی غریب کو آپ نے روزہ افطار کرا دیا، کسی کے پاس کپڑے نہیں ہیں، آپ نے کپڑے اس کو دلوا دیے، کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، ایک مہینے کا راشن رمضان کا آپ نے ڈلوا دیا، اور کسی کے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے جو اس کی ضروریات زندگی میں سے ہے، وہ آپ نے دے دی، تو آپ سمجھیں کہ یہ سرکار کی سنت پر عمل ہو رہا ہے۔ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کہتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں کثرت کے ساتھ سخاوت بھی فرماتے تھے۔ اچھا، اس کی ایک وجہ کیا تھی؟ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آقا دو جہاں فخر کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سرکار کی حدیث شریف جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں ہر عمل کا ثواب دگنا کر دیا جاتا، یعنی عام دنوں میں اگر آپ کسی کو کپڑے پہنوائیں، کسی کو راشن دلوائیں، کسی کو پانی پلائیں، کسی کا روزہ افطار کرائیں، نفلی روزہ عام دنوں میں، اور اس کے برعکس رمضان میں، تو 70 گنا زیادہ ثواب، 70 گنا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہے تو اور اس میں اضافہ کر دے۔ تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں سخاوت کریں، اور کوشش کریں کہ ہم اپنے ارد گرد جائزہ لیں کہ ہمارے عزیز و رشتہ داروں میں، ہمارے دوستوں میں، ہمارے عزیز و اقارب میں، محلے میں، پڑوس میں کوئی ایسا تو نہیں کہ جس کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، جس کے پاس پینے کے لیے نہیں ہے، جس کے پاس تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، یا کوئی اور ایسی ضروریات زندگی میں سے ایسی چیز
کہ جس کی اس کو اشد ضرورت ہے وہ نہیں ہے، اگر آپ اس ماہ مبارک میں اس کی ضرورت پوری کر دیں گے، سرکار کی سنت پر عمل بھی ہو جائے گا، 70 گنا ثواب زیادہ بھی مل جائے گا۔ اب آئیے آگے چلیں۔ چھٹی چیز اور چھٹا عمل جو حضور پرنور علیہ السلام اس ماہ مبارک میں فرماتے تھے، حالت روزہ میں مسواک کرنا۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت روزہ میں بے شمار مرتبہ مسواک کرتے ہوئے دیکھا۔ ابو داؤد اور ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، بے شمار مرتبہ۔ اچھا، مسواک سے کیا ہوتا ہے کہ منہ صاف ہوتا ہے، دانت صاف ہوتے ہیں، منہ کی بو جو ہے وہ دور ہوتی ہے۔ روزے میں مسواک کرنا یہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جب روزہ رکھیں تو اپنے منہ کو بھی صاف ستھرا رکھیں، اور اگر آپ مسواک استعمال کریں تو یہ تو سرکار کی سنت ہے۔ سنن الکبریٰ کی روایت میں ہے کہ روزے دار کی بہترین خصلت مسواک کرنا ہے، بہترین خصلت مسواک کرنا۔ تو اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تو اس عمل کو ضرور کریں، کیونکہ یہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ کا منہ بھی صاف ہوگا، سنت کا ثواب بھی ملے گا، رمضان کی وجہ سے دگنا ثواب بھی ملے گا۔ ساتویں چیز، پچھنے لگوانا یا دوسرے الفاظ میں حجامہ کرانا۔ اس کا مطلب ہے کہ جسم سے فاسد خون خارج کرنا یا کروانا، یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں پچھنے لگوائے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، روزے کی حالت میں پچھنے لگوائے۔ اب دیکھیں، یہ حجامہ کرانا آج کل یہ عام ہے اور جگہ جگہ لوگ بیٹھے ہیں، اس کے جو ماہر ہیں، ایکسپرٹ ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جسم میں فاسد خون جمع ہو جاتا ہے، اور اس زمانے میں کہا جاتا تھا پچھنے لگوانا، یعنی ایک قسم کا جانور ہوتا تھا، اس کو لگاتے تھے، وہ خون کھینچتا تھا۔ اب جدید دور ہے، نئے طریقے ہیں، لیکن عمل وہی ہے، فائدہ بھی وہی ہے۔ ظاہر سرکار دو عالم علیہ السلام کی سنت ہے، تو اگر سنت سمجھتے ہوئے کوئی ایسا کرتا ہے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، اور اس کا اجر و ثواب بھی ہے۔ آٹھویں چیز، حالت روزہ میں سرما لگانا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں سرما لگایا کرتے تھے۔ ابو داؤد کتاب الصیام، اس میں یہ حدیث شریف موجود ہے۔ دیکھیں، یہ جتنے بھی اعمال ہیں نا، یہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہیں، جو سرکار نے کیا اور ہم اس پر کریں تو یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے، اس میں اجر و ثواب بھی زیادہ ہے۔ اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کاموں کو کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ آدمی یہ نہ سوچے کہ جیسے اب میرا روزہ ہے تو نہ مجھے منہ دھونا ہے، نہ مجھے اپنا منہ صاف کرنا ہے، نہ مجھے سرما لگانا ہے، نہ مجھے کچھ کرنا ہے، یعنی وہ بالکل عجیب سی ایک شے بن کر بیٹھ جائے کہ میرا روزہ ہے، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ایسا نہیں ہے۔ حضور پرنور علیہ السلام نے روزہ رکھ کر مسواک بھی کیا، پچھنے بھی لگوائے، اور حالت روزہ میں سرما بھی لگایا۔ یہ سارے اعمال نبی پاک علیہ السلام نے رمضان المبارک کے مہینے میں کیے، ہمیں بتانے کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے، اور اپنی سنت ہمارے لیے چھوڑ دی۔ نویں چیز، حالت روزہ میں ٹھنڈک حاصل کرنا۔ روایت میں ہے کہ ایک صحابی بیان کرتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کو میں نے روزے کی حالت میں دیکھا کہ پیاس یا گرمی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر پانی ڈالا جا رہا تھا۔ ابو داؤد کتاب الصیام میں یہ حدیث موجود ہے۔ پیاس یا گرمی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور پر پانی ڈالا جا رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ عرب میں شدید گرمی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے علاقے، بہت سے ممالک ایسے ہیں جو گرم ہیں،
جیسے یہ ایشیائی ممالک ہیں، انڈیا اور پاکستان کے ہیں، اور ان میں بہت زیادہ سخت گرمی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کو اے سی میسر نہ ہو، کوئی ایسی جگہ ہو کہ پنکھے بھی میسر نہ ہوں، کوئی گاؤں میں ہو یا ایسی جگہ ہو، تو اگر روزے میں وہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے سر پر پانی ڈال لے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، بلکہ یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ روزے میں ٹھنڈک حاصل کرنا۔ اب ظاہر ہے آدمی نہ پانی پی سکتا ہے اور نہ ہی کوئی ٹھنڈی چیز استعمال کر سکتا ہے، جیسے وہ آئس کریم کھا لے یا کوئی ٹھنڈی چیز کھا لے یا ٹھنڈا پانی پی لے۔ روزے میں ان تمام کی ممانعت ہے، تو وہ سر پر اگر پانی ڈال لے اور اس سے ٹھنڈک حاصل کر لے تو یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ 10ویں چیز، رمضان کی فضیلت رمضان میں بیان کرنا، یہ بھی آقا کی سنت ہے، بلکہ ہم یہاں تک کہیں کہ رمضان کی فضیلت رمضان سے پہلے بیان کرنا، یہ بھی آقا کی سنت، کیونکہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث شریف ہے کہ سرکار نے شعبان کی 29ویں تاریخ کو صحابہ کے اجتماع سے خطاب فرمایا اور فرمایا تم پر عنقریب ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جس میں ایک رات ایسی ہے کہ اس ایک رات میں عبادت کرنا 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کے برابر نہیں، اس سے بہتر ہے۔ پھر آگے اس کی فضیلت بیان فرمائی کہ اس میں ہر عمل کا ثواب دگنا کر دیا جاتا ہے، نوافل کا ثواب فرائض کے برابر، فرائض کا ثواب اس سے بھی دگنا، اور 70 گنا بڑھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ تو فضیلت تھی رمضان سے پہلے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ رمضان المبارک میں بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی فضیلت بیان فرمائی، روزے کی فضیلت بیان فرمائی، اور یہ تمام چیزیں حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتائیں، ہمیں سکھائیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر ہم رمضان کی فضیلت رمضان سے پہلے بیان کریں تب بھی سرکار کی سنت ہے، اور رمضان کی فضیلت رمضان میں بیان کریں تب بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ جن کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کیسی عظمت والا مہینہ ہے، کیسا محترم مہینہ ہے، کیسا مقدس مہینہ ہے، کیسا بابرکت مہینہ ہے، تو پہلے تو آپ اس سے پہلے فضیلت بیان کر دیں، اور پھر جب یہ مہینہ آ جائے تو اس کے بعد بھی فضیلت بیان کریں۔ یہ عمل ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو آج ہم نے آپ کے سامنے 10 چیزیں ایسی بیان کی جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کے مہینے میں کیا کرتے تھے۔ مثلا چاند دیکھ کر دعا فرماتے تھے، اور تلاوت قرآن کی کثرت کرتے تھے، پھر قرآن کی تلاوت کی کثرت کے ساتھ ساتھ قرآن سنتے بھی تھے، جس طرح کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے روایت بیان کی۔ سخاوت فرماتے تھے، حالت روزہ میں مسواک کرتے تھے، پچھنے لگوانا یہ بھی سرکار کی سنت، حالت روزہ میں سرما لگاتے تھے، روزہ کی حالت میں ٹھنڈک حاصل کیا کرتے تھے، سر مبارک پر پانی ڈالا جاتا تھا، اور رمضان کی فضیلت رمضان میں بیان بھی فرماتے تھے۔ یہ 10 چیزیں وہ ہیں جو احادیث میں ہمیں ملتی ہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہیں۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنا ہر عمل حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ڈھال لیں۔ اب یہ چیزیں جو ہم نے بیان کی ہیں یہ اسی لیے کہ ہم میں سے جو بھی ان تمام چیزوں میں سے جو بھی کرنا چاہے، کرنے تو ساری چیزیں چاہیے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز نہ کر سکے، لیکن حتی الامکان ہم یہ کوشش کریں کہ یہ جتنی چیزیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کے مہینے میں آپ کرتے تھے، ہم کوشش کریں کہ ان تمام کو کریں۔ اس میں کیا ہوگا کہ دو چیزوں کا ثواب ہمیں ملے گا، ایک تو اس عمل کے کرنے کا ثواب، دوسرے سنت سمجھ کر کرنے کا ثواب۔ سنت کا ثواب الگ ہے، اور اس عمل میں اس ماہ مبارک میں ہر عمل کا ثواب دگنا ہے، 70 گنا زیادہ ہے۔ تو اس لیے ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ان چیزوں کو غور کریں اور کوشش کریں کہ ہم ان تمام اعمال و افعال کو کریں جو ہمارے آقا و مولا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ مبارک کے
پورے فیوز و برکات اس کے اجر و ثواب سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔